سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال کو پانے کا موقع عنایت فرمایا. درود السلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے. برادران اسلام، ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت، صحیح مسلم شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھی. اللہ کا پیغام یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو بھی آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ کے دربار میں تو اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا. اور جو ایک برائی کرے گا، جتنی برائی ہے اتنی ہی اس کو سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے، گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی زندگی میں مختلف موقع عنایت فرماتا ہے، مختلف موسموں سے گزارتا ہے تاکہ ہمارے اعمال کے اندر نیکیوں میں اضافہ ہو اور ہماری جو اصلی زندگی ہے اخروی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، اس کے لیے کچھ توشہ جمع ہو جائے. اس لیے کہ ہم سب دین کے ناحیے سے ایک مسافر ہیں اور مسافر سفر سے پہلے دنیا کا اصول یہی ہے، باقاعدہ سفر کی تیاری کرتا ہے، توشے جمع کرتا ہے، اخراجات جو بھی ہیں حساب لگا لیتا ہے، کتنے دن کا سفر ہے، کتنے دن کا قیام ہے، ان سب کے لیے کچھ زیادہ ہی جو ہے توشہ جمع کر لیتا ہے. تو حقیقت میں ایک مومن کی زندگی مسافرانہ زندگی ہے. ہم سب حقیقت میں ایک مسافر ہی ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسا کہ تم ایک اجنبی انسان ہو یا ایک مسافر انسان. حضرت عبداللہ بن عمر یہ حدیث بیان کرنے کے بعد خود فرماتے تھے جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے اور یہ وقت ایسی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. رمضان آیا بھی ختم بھی ہو گیا، شوال کے تقریباً 8واں دن گزر رہا ہے. تو بڑی تیزی کے ساتھ ایام گزرتے ہیں، یہ بھی قرب قیامت کی ایک علامت ہے. گویا کہ ہم مسافر ہیں، مسافروں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. جہاں حج کی آیتیں آئی ہیں
حج کے سیاق میں اللہ نے یہ بھی فرمایا توشہ جمع کر لو. تمہارے لیے بہترین توشہ جو ہے تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے. آپ دیکھیے قرآن کے اندر جہاں اللہ نے روزے کا پیغام اور روزے کا حکم عنایت فرمایا تو مقصد یہ بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو، تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے اللہ کے خوف کے ساتھ معمور ہو، انسان کا ہر عضو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، انسان کی آنکھ وہی دیکھے جو اللہ تعالیٰ جو حکم دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، انسان وہی کھائے جو اللہ نے اسے حکم دیا ہے یا شریعت مطہرہ میں اسے حلال قرار دیا گیا ہے، کان سے وہی بات سنے جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کی اجازت دی ہے. تو انسان کا ہر عضو، ہاتھ ہو، پیر ہو، کان ہو، ہر عضو مسلمان ہو جائے، یہ ہے مقصد ہے تقویٰ. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھیں کھانا پینا چھوڑ دیں، بلکہ کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. نفس کی پاکیزگی مقصود ہے، ہماری اصلاح مقصود ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ صرف آپ کو بھوکا رکھے، بلکہ بھوک کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر دوسروں کے بھوک کا احساس پیدا ہو، دوسروں کے غم خواری کا جو ہے آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو، صبر کا جذبہ پیدا ہو، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو جو ہے فرض فرمایا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندے کو بھوکا رکھے بس، بلکہ روزے کے پیچھے یہ مقصد ہے لعلکم تتقون. پھر اس کے بعد کیا نے فرمایا لعلکم تشکرون، تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پہلا مقصد تقویٰ پیدا ہو. دوسرا مقصد یہ ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، 29 کا ہو یا 30 کا ہو، پھر اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ پہنچو، اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. گویا کہ رمضان کے اندر 2 اہم مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں. تقویٰ بھی ہمارے اندر پیدا ہو. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے کمائی کی حفاظت کرنا، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ اہم مقصود تھا. تو اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مہینے کے اندر ہمارے زندگی کا اہم مقصد بیان فرما دیا. تو ماہ رمضان جو گزرا ہے حقیقت میں ایک ٹریننگ کا مہینہ تھا ہمارے پاس. گویا کہ اسی روشنی میں باقی جو 11 مہینے گزارنا ہے. تو مومن کا اہم مقصد یہی ہے کہ مومن جو عبادات کے ذریعے سے اللہ کو خوش بھی کرتا ہے، اللہ کی رضامندی بھی پا لیتا ہے، اور دوسری طرف زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھتا ہے، اور آخر کار رضا الہی کے مطابق آخرت کا گھر سنوار لیتا ہے. یہ ہے حقیقت میں ایمان والوں کے لیے سب سے اہم پیغام رمضان کا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اے ایمان والو، تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جائیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا. ان کو خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی ہوا. جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر خود فراموشی کی بیماری میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے. تو اللہ کو کہیں نہیں بھولنا. تو اللہ کا پیغام یہی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. اے ایمان والو، تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو خدا فراموشی کی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں اللہ کے حدود کو پامال کر رہے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کو کھو رہے ہیں، عریانیت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فحاشی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. عید کا نام یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن جو ہے ہر قسم کی برائی حلال ہے. فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا. آپ لوگ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری پوری زندگی رمضان کی طرح گزر جائے. حقیقت میں آپ کا ہر دن ہر لمحہ جو ہے ماہ رمضان کے نہج پر گزرے. اسی لیے فرمایا کہ مقصد یہی ہے. آپ خدا فراموشی کے نتیجے میں خود فراموشی میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ چیز آپ کے اندر ہرگز نہ آئے. آپ کے نظر میں ہمیشہ اللہ کی یاد ہو، ہمیشہ اللہ کا خوف ہو،
حدود کے اندر باقی رکھیں، جو حلال ہے حلال کو حلال رکھیں، حرام کو حرام رکھیں، وقت کی پابندی کریں۔ رمضان آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ کے اندر وقت کی پابندی ہو، وقت کی پابندی ہو۔ آپ سحری اسی وقت کرتے ہیں جب سحری کا حکم دیا گیا ہے، اور سحری ختم کر لیتے ہیں اس وقت جب آپ کو بتایا گیا کہ وقت ختم ہو گیا ہے فجر کاذب کا، فجر صادق طلوع ہو رہا ہے نماز فجر کے لیے۔ پھر آپ اس وقت افطار کرتے ہیں جب کہ آپ کو بتایا گیا سورج غروب ہو چکا ہے، اب آپ کے لیے کھانا حلال ہے۔ آپ وقت کی پابندی بھی کر رہے ہیں، اور حلال چیز کو حلال ہونے کے باوجود بھی روزے کے درمیان آپ استعمال نہیں کرتے۔ پیاس لگ رہی ہے پھر بھی آپ پانی سے دور ہوتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، بیماری ہے، اس کے باوجود برداشت کر رہے ہیں آپ۔ گویا کہ ٹریننگ ہے نفس کو جو ہے کنٹرول کرنا، نفس کو قابو میں رکھنا، بے قابو نہیں ہونا۔ گویا کہ پورا مہینہ آپ کو سکھا رہا ہے زندگی ہماری اسی نہج پر گزر جائے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں یہ تمنا کرتے رہ گئے لیکن موقع نہیں مل سکا، رمضان سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، موقع نہیں مل سکا۔ تو اللہ کے بہت سارے بندوں کو ایسا موقع ملا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ شکر بجا لینے کا حکم دوسری آیت میں اللہ نے دیا، آپ شکر بجا لاؤ، آپ روزہ رکھیں اللہ کا شکر بجا لاؤ، صدقہ اور خیرات کیے ہیں اللہ کا شکر بجا لاؤ، قیام اللیل کا آپ نے اہتمام کیا اللہ کا شکر ادا کرو، اعتکاف کی توفیق ملی اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ملا اللہ کا شکر بجا لاؤ، روزہ داروں کو کھلانے کا پلانے کا موقع ملا اللہ کا شکر بجا لاؤ، شب قدر کی تلاش میں آپ رات کو جاگتے رہے، عبادت کرتے رہے، یہ موقع ملا اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے لے کر بڑی سے بڑی جو نیکیوں کا جو موقع ملا ہے اس پر شکر بجا لاؤ۔ قرآن کی ایک ایک آیت کے پیچھے اللہ تعالیٰ بڑے نقطے کی باتیں بیان فرما رہا ہے۔ پہلی آیت فرمایا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو، شکر و سپاس کا جذبہ پیدا ہو۔ کہ پوری زندگی ہماری دو ہی حالتوں میں گزرتی ہے، یا تو آپ صبر کی زندگی گزاریں گے یا شکر کی زندگی گزاریں گے۔ ایمان والوں کے لیے دو کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، یا تو صبر ہے تو شکر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، عجبا لامر المومن ان اصابته السراء شکر فکان خیرا له وان اصابته الضراء صبر فکان خیرا له۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، جب اسے کوئی خوشحالی ملتی ہے، خوش نصیبی ملتی ہے، نعمتوں کی بارش اس پر برسائی جاتی ہے تو شکر بجا لاتا ہے، اس کا شکر بجا لانا اس کے حق میں بہتر ہے۔ پھر فرمایا مومن کے لیے کبھی مصیبتیں آتی ہیں، جانی نقصان، مالی نقصان، کبھی جو بیماریاں، کبھی پریشانیاں، کبھی نقصانات، مختلف آزمائشوں سے مومن گزرتا ہے، پھر وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو کر صبر کر لیتا ہے۔ شکر کا جذبہ جہاں ہے وہاں شکر، جہاں صبر کرنے کا موقع ہے وہاں صبر، واویلا نہیں مچاتا، دنیا سے کوئی شکایت نہیں کرتا، شکوہ شکایت ہے صرف اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی زبانی اللہ نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے رنج و غم کی شکایتیں ساری کے سارے اللہ کے دربار میں پہنچاتا ہوں۔ تو مومن جو ہے یا تو شکر کرتا ہے یا صبر کرتا ہے، یہ دو کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ ایمان والے ہمیشہ دو ہی راستوں میں ہوتے ہیں، یا تو ان کو صبر کرنا پڑتا ہے یا شکر سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ رمضان ہم کو تقوی کی زندگی گزارنے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ شکر کی تعلیم بھی دے رہا ہے، کہ ہماری زندگی میں کئی مرحلے ایسے آتے ہیں، اگر آپ سوچیں گے تو دیکھیے اللہ کا شکر بجا لائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آپ صحت مند ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، ایک طرف غریبی بھی ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر بجا لائیے۔ اگر آدمی صحت مند ہے، دواؤں کا محتاج نہیں ہے، ہسپتالوں کا چکر نہیں ہے، کوئی پہلے سے کوئی ٹائمنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی حکیم کی ضرورت، ڈاکٹر کی ضرورت، صحت بالکل بحال ہے، ہر آدمی اپنا اپنا کام کر لے رہا ہے اور بخوشی جو ہے سجدہ کر سکتا ہے، بغیر کسی تکلیف کے سجدہ کر سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، بہت بڑا اپنی جگہ وہ آدمی جو خوش نصیب ہے، اس پر شکر بجا لائیے۔
اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں سے سب سے اہم نعمت صحت ہے، تندرستی ہے۔ صحت اور تندرستی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ مالداری آنا جانا، غریبی کا آنا جانا، یہ تو معمول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو صحت سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ اولاد سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اولاد سے محروم ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں، بلکہ نعوذ باللہ جو ہے بچوں کے واسطے نظر و نیاز کے طور پر مندروں کا چکر لگا رہے ہیں مسلمان، نعوذ باللہ من ذالک، اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا، اولاد سے نوازا، اللہ کا شکر بجا لائیے، اور اولاد صالح ہیں اس پر مزید شکر پر شکر بجا لائیے۔ یا آپ کو اپنے بچوں کی تربیت میں وقت دینا پڑ رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، بچوں کی تربیت میں آپ کا وقت گزر رہا ہے۔ ایسی گن کر آپ دیکھیے بے شمار نعمتیں صحیح ہیں، آپ کے ہاتھ پیر صحیح سالم ہیں، وقت پر پیشاب ہو رہا ہے، وقت پر آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑے لکھپتی ہیں آپ اپنی جگہ میں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ضرورت کے لیے جو کسی کا سہارا، ضرورت کے موقع پر آدمی کسی کا محتاج ہوتا ہے، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں باقاعدہ ان کو ٹیوب لگایا گیا ہے، پیشاب کے راستے میں کچھ خلل پیدا ہو گیا اور آدمی جو ہے طبعی راستے سے پیشاب نہیں کر سکتا، وہ کتنا بڑا عذاب ہے اس آدمی سے پوچھئے جو آدمی طبعی طور پر پیشاب نہیں کر سکتا۔ ایسی کیسی نعمتیں ہیں، سوچ کر دیکھیے ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتے چلے جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، یاد رکھو اگر تم شکر کی زندگی گزارو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ شکر کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تمہارے اندر ناشکری پیدا ہوئی تو فرمایا یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ عید ہی کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے خطاب کر کے عورتوں سے خطاب فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس پہنچے، انہیں نصیحت کیا، فرمایا اے عورتوں کی جماعت، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، خیرات کرو، فرمایا ولو من حلیکن، چاہے وہ تمہارے زیورات ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے جہنم میں ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی ہے، فرمایا۔ اتنے میں ایک عورت کو بڑا تعجب ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کیا قصور ہے کہ مردوں کے مقابلے میں ہماری بڑی تعداد عورتوں کی جہنم میں جا رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یاد رکھو تمہارے اندر دو خامیاں ہیں، تمہارے اندر دو خامیاں ہیں، اس میں سے ایک آپ نے یہ فرمایا کہ تم لوگ جو ہے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، نافرمانی کرتی ہو، تم جو کثرت سے لعن طعن کرتی ہو۔ ایک تو کثرت سے لعنت بھیجنا تمہاری عادت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لعن طعن کرنا، لعنت کے الفاظ استعمال کرنا، ستیہ ناش ہو جائے، برباد ہو جائے، اس طرح کے بے کار کلمات تم استعمال کرتی ہو۔ دوسرا جو ہے شوہروں کو تم بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہو، ناشکری کے جذبہ تمہارے اندر بہت زیادہ ہے، بیچارہ جتنا بھی تمہارے لیے جو زندگی ہو وقف کر دے، صرف کر دے، دن رات کا پسینہ بہا دے، پھر بھی تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اسی مفہوم میں اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا دیکھو یہ عورتوں کی فطرت ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، عورت عورت ہی ہے۔ فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر، یاد رکھو یا آدم کی اولاد، تم اگر ان عورتوں پر زندگی بھر احسان کرتے رہو، احسان کرتے رہو، اچھا سلوک کرتے رہو، لو رأت منک شیئا، اگر اس عورت نے کبھی تمہارے اندر خلاف معمول ایسی چیز دیکھ لیا جو اس کے لیے ناپسندیدہ ہے، اس کی زبان سے یہی نکلے گا ما وجدت فیک خیرا قط، تمہارے اندر کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ ایک ہی جملے میں پورے آپ کی محنت پر پانی پھیر دے گی عورت۔ آپ نے فرمایا دیکھو تم زندگی بھر کسی عورت پر احسان کرتے رہو، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے رہو، اس کی خواہش کی تکمیل کرتے رہو، پھر بھی ایک موقع ایسا آئے گا کہ کبھی آپ نے جو اس کی فرمائش پوری نہیں کی،
چاہے وہ عید کا موقع ہو کوئی اور موقع ہو، لیکن عورت کی زبان سے یہی نکلے گا، حالانکہ آپ اس کے ساتھ 50 سال گزار چکے ہیں، 25 سال گزار چکے ہیں، 30 سال گزار چکے ہیں، اس کی زندگی، آپ کی زندگی اس کے لیے وقف ہو گئی ہے، پھر بھی اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے ما رأیت فیک خیرا قط، تمہارے اندر کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں، یہ جملہ نکلے گا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی دور اندیشی دیکھیے۔ اس طریقے سے شکر کا جذبہ مردوں میں بھی مطلوب ہے، خصوصاً عورتوں میں زیادہ مطلوب ہے، اس لیے کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس طریقے سے یہ دو چیزیں مطلوب ہیں رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، تقویٰ بھی پیدا ہو، دوسری چیز شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ تقوی کی وجہ سے انسان جو ہے دنیا میں بھی آرام سے رہے گا، آخرت میں تو کامیابی ہے ہی۔ اب دنیا کے اندر کامیابی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورہ طلاق کے اندر، جیسے طلاق کا جو موضوع ہے اس موضوع کے اندر اللہ یہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی کی زندگی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ ہموار کر دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس تقوی کی بدولت اسے ایسے راستے سے روزی دے گا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حالانکہ موضوع چل رہا ہے طلاق کا، اس جگہ میں اللہ تعالیٰ قاعدہ کلیہ بتا دیا، یہ اصول بتا دیا، یاد رکھو تقوی کی زندگی کی بنیاد پر اگر آپ کسی حرام کام میں ملوث ہیں تو چھوڑ دیجئے، اگر آپ کوئی حرام رزق کھا رہے ہیں تو چھوڑ دیجئے، اگر آپ کی نوکری جو ہے حلال کی نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے راستے سے روزی دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تقویٰ ہونا چاہیے، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں اگر میں چھوڑ دوں گا تو اتنی بڑی نوکری چلی جائے گی، اتنا بڑا دھندا میرا چلے جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ تقوی کا فائدہ یہ ہے اللہ راستہ کھول دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس ایسے راستے سے روزی دے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر اور ایک بات یہ بھی فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، دنیا والوں پر بھروسہ مت رکھیے، بال بچوں پر بھروسہ مت رکھیے، احباب پر بھروسہ مت رکھیے، یہ سب آنا بھی ہے جانا بھی ان لوگوں کا، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جس کی دوستی جو ہے اللہ کے ساتھ ہو جائے اللہ اس کا جو ہے رفیق، اس کے لیے ہر مشکل میں مشکل کشا بن جاتا ہے۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان کے پیچھے یہ دو مقصد ہیں، ان دونوں مقصدوں کو سامنے رکھنا ہے۔ پھر تیسری بات جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اور حدیث میں آپ کے سامنے جو رکھا ہوں اسی کی وضاحت کے ساتھ اللہ کا یہ فرمان یہ ہے من جاء بالحسنہ، جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ کی شان کریمی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ایک آپ نیکی کرو تو ہم 10 دیں گے آپ کو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دینے کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے دگنا تگنا جتنا بھی چاہے اللہ دے گا۔ اور اللہ کا انصاف دیکھے، جو آدمی برائی کرتا ہے یہ برائی کی سزا اسے اتنی ہی ملنے والی ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ ادھر اللہ کا فضل، اس کا احسان، ایک نیکی کرو تو 10 سے بڑھ کر اور بھی دینے کا وعدہ، ادھر اللہ کا انصاف یہ ہے ایک برائی کی سزا آپ کو اتنی ہی ملے گی جتنا آپ نے کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابو ایوب انصاری کی روایت کو سامنے رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو ایوب انصاری کون ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ آپ مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، محبت ہے، اتباع سنت کا دعویٰ بھی ہے، اور ہمارے ایمان کا دوسرا اہم حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ایمان لانا ہے۔ تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ابو ایوب انصاری وہ ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان یہی تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، مدینہ کے رہنے والے۔ حالانکہ مدینہ کے بہت سارے صحابہ کی خواہش یہی تھی کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف لائیں، آپ ابھی سفر سے آئے ہیں، میں آپ کا خادم بنوں، میں آپ کا میزبان بنوں، ہر ایک کی خواہش یہی تھی،
لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو، ہر ایک آگے بڑھ کر کے اونٹ کی نکیل کو پکڑ رہا تھا، روک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اے لوگوں چھوڑ دو اس اونٹنی کو، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، جہاں یہ اونٹنی رکے میں وہیں اتر جاؤں گا۔ جب یہ اونٹنی رکی، ابو ایوب انصاری آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر تشریف لے کر گئے، اپنے گھر میں مہمان کی حیثیت سے رکھے، آپ کو کھلانا پلانا ساری خدمت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ یہ ہیں وہ خوش نصیب صحابی ابو ایوب انصاری جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کی میزبانی کا شرف انہیں کو حاصل ہوا۔ اب وہ صحابی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان، جس نے روزے رکھے رمضان کے، ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے شوال کے 6 روزے بھی اس کے بعد رکھ لیے، گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا۔ اس حدیث کی تشریح میں اور ایک حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ میں صحیح الجامع کے اندر، مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے جو مہینے کے جو روزے گزرے ہیں، 6 روزے کا جو حکم دیا گیا ہے، گویا کہ آپ 36 روزے رکھتے ہیں، تو 36 روزے کا ثواب آپ کو گویا کہ 360 کے برابر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، آپ نے ایک نیکی کیا تو ہم 10 دیں گے، گویا کہ 1 مہینے کا روزہ برابر ہوا 10 مہینے کے روزے کے برابر۔ 1 مہینے کا روزہ، اس کی وضاحت باقاعدہ حدیثوں میں آیا ہے کہ 1 مہینے کا روزہ برابر ہوا 10 مہینے کے روزوں کی۔ اب باقی رہا شوال کے 6 روزے۔ شوال کے 6 روزے کا مقصد یہ ہوا کہ 6 جو ہے آپ ضرب دیجئے 10 سے تو 60 ہوئے، گویا کہ ادھر 10 مہینہ 300 کے برابر، ادھر 6 جو 60 کے برابر، گویا کہ 360 روزے پورے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیے، آپ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے اجر سے ثواب سے آپ کو جو ہے نوازتے جا رہا ہے۔ یہی اللہ کی شان کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جب نوازتا ہے بے حد و حساب نوازتا ہے، اس کے پاس جو ہے کوئی پیمانہ نہیں ہے، محدود پیمانہ، بلکہ جب نوازنے پر آتا ہے تو بے حد و حساب نواز دیتا ہے۔ معمولی نیکیوں پر بڑے سے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ اللہ نے فرمایا، انہیں میں سے یہ بھی ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہے، شوال کے روزوں کا حکم جیسا کہ سنت بتایا گیا ہے، اس کی حیثیت اس طرح ہے، گویا کہ فرض نماز آپ جانتے ہیں، ظہر کی نماز مثال کے طور پر، اس سے پہلے کچھ سنتیں ہیں، اس کے بعد کی کچھ سنتیں ہیں، فجر کی نماز پہلے کچھ سنتیں ہیں، مغرب میں بعد میں کچھ سنتیں ہیں، عشاء میں کچھ بعد میں سنتیں ہیں، سنن مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ اور حدیث میں جو بات بتائی گئی، فرض نمازوں کے اندر کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی کس سے ہوتی ہے؟ ان سنن مؤکدہ سے ہو جاتی ہے، ان نوافل سے ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے علماء کرام اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے اندر بھی کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں، کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، حالانکہ جو حدیث صحیح حدیث آئی جس میں بتایا گیا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے اگلے گناہ جو گزر چکے ہیں، ما تقدم من ذنبه، پہلے کے جو گناہ ہیں سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان کے گناہوں کے اندر جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں، کہیں جو صدقہ فطر سے اس کا ازالہ ہو رہا ہے، تو کہیں اس کا ازالہ یہ شوال کے روزوں سے ہو رہا ہے، گویا کہ شعبان کے کچھ نفل روزے، پھر اسی طریقے سے شوال کی کچھ روزے، یہ دونوں روزوں کی حیثیت اس طرح ہے جیسا فرض نماز سے کچھ پہلے کی سنتیں، فرض نماز کے بعد کی کچھ سنتیں ہیں، اور یہ سنتیں فرضوں کے اندر جو نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، اس کمی کا ازالہ اسی سے ہو جاتا ہے۔ گویا کہ رمضان کے بعد یہ شوال کے روزے، صحیح مسلم شریف کی روایت کے مطابق 6 روزے رکھ لینا، گویا کہ سال بھر کے روزے کا ثواب آدمی لوٹ لیتا ہے۔ تو ثواب کمانے کا موقع بہت زیادہ ہے، انہی میں سے یہ شوال کے روزے بھی ہیں۔ آپ کو اختیار ہے، آدمی چاہے کہ مسلسل رکھے، عید کے دوسرے دن سے مسلسل رکھے، یا پیر جمعرات کے حساب سے سنتوں پر بھی عمل ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ اور خصوصاً عورتوں کے لیے جن کے روزے قضا ہو چکے ہیں عذر شرعی کی وجہ سے، وہ عورتیں خصوصاً پہلے فرض روزے پورا کر لیں، اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ فرض روزہ کا قضا لازم ہے، فرض روزوں کا قضا لازم ہے،
کئی عورتیں ایسی ہیں یہ خزا روزے ٹلتے ٹالتے ٹالتے جو سال بھی گزر جاتا وہ روزے خزا بھی نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ۔ اس لیے جو ہے خصوصاً جن کے خزا روزے باقی ہیں 3 ہو 4 ہو 5 ہو وہ پہلے اس کو پورا کر لیں، پھر اس کے بعد شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کی تکمیل ہو جائے، چاہے پیدل روپے ہو جائے، چاہے وقفے کے ساتھ ہو جائے، بہرحال شوال ختم ہونے سے پہلے ان روزوں کی تکمیل ہو جائے۔ اس کا بڑا فائدہ یہی معلوم ہوا کہ جو ہے یہ رمضان کے علاوہ یہ 6 روزے کی وجہ سے سال بھر روزے کا حساب اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی شان کریمی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو ہم اسے 10 نیکیوں کا ثواب برابر دے دیتے ہیں، جو ایک برائی کرتا ہے اس برائی کی سزا اتنی ہی دیتے ہیں جتنا اس نے کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، یہ انصاف ہے اللہ کا۔ لیکن یہاں فضل ہے، احسان ہے۔ اس طریقے سے ماہ رمضان کے ساتھ ایسا نہیں کہ نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، بلکہ نیکیوں کا سلسلہ جو پیدل پہ باقی رکھنا یہ ہمارے روزوں کی، ہمارے نیکیوں کی قبولیت کی علامت ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے ان حدیثوں کی تشریح کے بعد کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیکیوں کا پیدل پہ ہونا ہے۔ آپ نیکی کر لیے پھر اس کے بعد خاموش بیٹھ گئے مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکیاں جو ہیں مقبول ہو گئی، بلکہ نیکیوں کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ آپ کے اندر، خصوصاً ہم جیسے لوگوں کے اندر جو ہے نیکیوں کا جذبہ مزید پیدا ہو۔ پہلے ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں تھیں اور نیکیوں کے بعد اصلاح ہو گئی، برائیاں تھیں برائیاں ختم ہو گئی لیکن کچھ نیکیاں اس جگہ میں آ گئی۔ یہ جو ہے نیکیوں کی قبول ہونے کی علامت یہی بتائی گئی کہ آدمی پہلے جو ہے توبہ استغفار کا پابند نہیں تھا، رمضان کے بعد توبہ استغفار کی توفیق مل گئی، نماز کا پابند نہیں تھا، نماز کی توفیق مل گئی رمضان کے بعد۔ یہ جو ہے علامت ہے کہ ہمارے روزے قبول ہو گئے۔ پہلے صدقہ و خیرات کی عادت نہیں تھی، رمضان گزر گیا پھر بھی جو ہے صدقہ و خیرات باقی ہے، نیکیوں کا سلسلہ باقی ہے، قیام اللیل کا سلسلہ باقی ہے۔ گویا کہ یہ سب کیا ہیں؟ اعمال کی قبولیت کے علامات ہیں۔ علماء نے صاف یہی لکھا ہے کہ آدمی کے عمل کی قبولیت کی علامت یہی ہے کہ نیکیاں پیدر پہ ہوں، نیکیوں کا سلسلہ نہ رکے۔ آپ دیکھیے رمضان کے اندر جو اعمال ہم کرتے ہیں یہ کوئی وقتی نہیں ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں یہاں تک صحیح ہے، لیکن باقی کچھ اور نفل روزے ہیں، سلسلہ باقی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، میرے دوست نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے سب سے اہم باتیں فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے نصیحت فرمائی کہ تم ہر مہینہ 3 روزے رکھنا نہ چھوڑو۔ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے، چاند کے حساب سے 3 ہر مہینہ 3 روزے، 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ۔ پھر اور کچھ نفل روزے ہیں جیسے پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ روزے پیر اور جمعرات کے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ پیر کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اسی دن پیدا ہوا میں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو نیک اعمال اللہ کے دربار میں پہنچائے جاتے ہیں، ریکارڈ پہنچایا جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے دربار میں پہنچے، میں روزے سے ہوں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو خصوصاً جو پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے، بس صحابہ کرام جو ہے سال بھر روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے منع فرما دیا۔ پھر یہ فرمایا اگر آپ کو اصرار ہی ہے سب سے اچھا روزہ، بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا؟ تو فرمایا ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن جو روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، صیام داؤد، داؤد علیہ السلام کا روزہ ایک دن ناغے کے ساتھ روزہ ہوتا تھا۔ اگر آپ کو خواہش ہے ایسا رکھو، یا کم سے کم پیر جمعرات کو رکھو، اور خصوصاً یہ شوال کے 6 روزے، یہ جو ہیں سلسلہ باقی ہے روزوں کا۔ رہا تلاوت قرآن کا معاملہ، یہ بھی کوئی موقت چیز نہیں ہے، رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بابرکت عمل، رمضان کا جو قرآن کی تلاوت کا جو معمول ہے یہ سال بھر ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ بابرکت قرآن ہے ہمارے پاس، بابرکت عمل ہے یہ تلاوت، ایک
حرف کی نیکی 10 جیسا کہ آپ رمضان میں مختلف علماء کرام سے سنے ہوں گے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو تلاوت قرآن باقاعدہ روزانہ معمول ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس پیپر پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، نیوز دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، دنیا کے ہر کام کرنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن سال بھر یہ ایک وقت مقرر کر کے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔ قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لیجئے، اللہ ہمارے گھروں میں سکون نازل فرمائے گا۔ حضرت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، سورہ طور کی یا سورہ واقعہ کی، فرما رہے ہیں اللہ کے رسول سے صبح میں آ کر، یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، اتنے میں جو ہے میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، بچہ قریب میں سویا ہوا تھا، میں جو ہے نماز قرآن پڑھتے جا رہا ہوں، اتنے میں گھوڑا بھدکتے جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ سر کے اوپر جو ہے بادل کی طرح کوئی چیز سامنے آ گئی ہے۔ تلاوت ختم ہوتی ہے تو پھر یہ گھوڑا بھی جو ہے بھدکنا کم کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوئے، سکون نازل ہوا تھا تمہارے گھر پر۔ تلاوت قرآن کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ بابرکت عمل ہے۔ اسی لیے اللہ نے صاف فرمایا کہ یہ قرآن بابرکت کتاب ہے، اس کی کتاب کی تلاوت روزانہ ہونا معمول ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں پڑھ لی چھوڑ کے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح خصوصاً قیام اللیل کا بڑا اہتمام جو ہوتا تھا، تراویح کا، یہ بھی جو رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، سال بھر کا عمل ہے یہ۔ اللہ توفیق دے تو کم سے کم صحیح فجر کی اذان سے کچھ پہلے ایک 4 رکعت صحیح وتر کو آخری وقت میں پڑھنے کی توفیق اگر مل جائے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آخر میں وتر پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس سے پہلے 4 رکعتیں 6 رکعتیں 8 رکعتیں جتنا ہو سکے یہ جو ہے پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا نمازوں کے اندر خصوصاً افضل نماز جو ہے قیام اللیل ہے۔ اللہ والوں کی نشانی جو بتائی گئی سورہ ذاریات کے اندر، وَقَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، یہ لوگ راتوں میں کم سوتے ہیں، زیادہ سوتے نہیں، کم سے کم سوتے ہیں یہ لوگ، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے، یہ راتوں کو جب اٹھتے ہیں تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، گناہوں کا احساس ان کو سونے نہیں دیتا، راتوں میں جاگتے ہیں اللہ کے خاطر، توبے کے لیے، استغفار کے لیے، قیام اللیل کے لیے، تراویح کے لیے۔ آپ رمضان میں اسے تراویح بولتے ہیں، دیگر ایام کے اندر قیام اللیل بولو، تہجد بولو، سب یہ چیزیں ہیں۔ اس کا وقت بڑا طویل ہے، عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے تو فجر صادق سے پہلے ختم ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایام خصوصاً آپ نے فرمایا کہ نمازوں کے اندر افضل نماز جو ہے رات کی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اس نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر پڑھتے تھے قیام اللیل، بلکہ اتنا طویل قیام ہوتا تھا کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ یہ نماز کا معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پابندی کیجیے۔ بلکہ معمول تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے کچھ پہلے سے وقت فٹ کر لیں الارم کے اندر، تاکہ نماز کی پابندی ہو، فجر کی نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ ہو جائے، تہجد کی کچھ رکعتیں ہمارے گھروں میں ہو جائیں۔ پھر آپ نے ایک بات صحابہ کو یہ وصیت فرمائی کہ لوگوں تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فرمایا کہ کچھ نفل نمازیں گھروں میں پڑھ لو، کچھ سنتیں گھروں میں پڑھ لو۔ اس سے کیا مقصود ہے؟ قبرستان میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو جو گھر بنانے کے لیے کچھ سنتیں کچھ نفلیں گھروں میں پڑھو۔ آپ نے صاف فرمایا۔ اس طریقے سے تلاوت کی پابندی ہو، ذکر و اذکار کی پابندی ہو، نفل روزوں کی پابندی ہو، صبح و شام کی جو دعائیں جو سکھائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی پابندی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اس کی بڑی برکتیں ہیں، خاص طور پر ان اذکار کی بڑی اہمیت ہیں۔ یہ بلائیں جو مصیبتیں جو دنیا کے اندر نازل ہو رہی ہیں، ان کا علاج جو ہے صرف اور صرف دعا ہی ہے۔ یہ دعا ایسے موقع پر بھی کام آتی ہے جہاں انسان کے سارے وسائل ٹوٹ جاتے ہیں، سارے وسائل ٹوٹ جاتے ہیں، سارے لوگوں سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی چیز کام آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ سے پکارنا، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا، بڑی بڑی مصیبتیں اللہ ٹال دیتا ہے۔ یہ دعاؤں کا خاص موقع ہے، خصوصاً فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں اس کی پابندی ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 12 رکعتیں ہیں سنت مؤکدہ، اس کی پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنا دیتا ہے۔
خاص کر کے نمازوں کی پابندی ہو۔ اب ماہ رمضان کے اندر نمازوں کی پابندی کرتے تھے، لیکن نماز کی پابندی سال بھر بھی ہونا مطلوب ہے، اس لیے کہ ہمارے مسلمان ہونے کی علامت ہی نمازی ہے۔ آپ نے صاف فرمایا ایک مسلمان اور کافر میں پہچان کی علامت نمازی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن اگر ہے ہمارے ایمان کی تو نماز کے ساتھ ہے۔ نماز ہے تو مسلمان ہے آدمی، نماز نہیں ہے تو اس کا ایمان جو ہے اس کا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ خصوصاً نماز کی پابندی ضروری ہے، چاہے آپ سفر میں رہو، حضر میں رہو، بیمار رہو، صحت مند رہو، کہیں بھی رہو، لیکن وقت نماز کی پابندی۔ اسی لیے اللہ نے صاف فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز جو ہے وقت مقرر پر فرض ہے۔ رمضان کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرنا کمال نہیں ہے، آپ کے نماز کی قبولیت کا دار و مدار یہ ہے سال بھر آپ نمازی بنیں، رمضانی نمازی نہ ہو۔ اس لیے کہ اکثر مسلمانوں کی حالت یہی ہے، پوری جگہ کے اندر یہی حالت ہے، الا ماشاء اللہ نماز کے معاملے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ کفر کا معاملہ ہے، ترک صلاۃ، نماز کو چھوڑنا کفر کی علامت ہے، صاف فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ بڑا فائدہ یہ ہے، ہماری زندگی میں برکت اگر آنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے تو نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے برائی سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے۔ یہ نماز کا بڑا دین ہے، نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ تو لہذا ہم تمام حضرات کو ضروری ہے خصوصاً نفل روزوں کی پابندی، تلاوت قرآن کی پابندی، شکر کا جذبہ، صبر کا جذبہ، تقوی کی زندگی گزارنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ ہر حال میں ضروری ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمارے جو نیکیاں ہوئی ہیں ماہ رمضان میں، اس کے بعد بھی ان تمام نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے لیے جنت نصیب فرما، جہنم سے ہمیں آزاد فرما، ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، ہماری زندگی میں نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرما، جب تک باقی رکھ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، ہر قسم کی بری عادتوں، بری خصلتوں سے ہماری حفاظت فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام رزق سے ہمارے منہ کو دور فرما، ہر قسم کی اچھی عادتوں کو ہمارے اندر اپنانے کی توفیق نصیب فرما، نیکیوں کو خرید کرنے کی توفیق نصیب فرما، برے احباب سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما، اچھے احباب کی رفاقت نصیب فرما، اچھوں کی صحبت ہمیں نصیب فرما، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم تمام کے موتا کی مغفرت فرما، ہم تمام جو پریشان حال ہیں اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان سب کے روزی کا انتظام فرما، جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں پروردگار ان کے لیے اچھے جوڑے نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نصیب فرما، جو ہر قسم کی مصیبتوں کے شکار ہیں پروردگار ان کی پریشانیاں دور فرما، نماز کی توفیق نصیب فرما، قرآن کی تلاوت نصیب فرما، اچھے بننے کی توفیق نصیب فرما، تعلیم حیات نماز کی توفیق نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، اچھی بات بولنے اور اچھی بات سننے کی توفیق نصیب فرما، جو بات ہم سنتے ہیں عمل کی نیت سے سننے کی توفیق نصیب فرما، جو اعمال ہم کیے ہیں پروردگار سے قبول فرما، ان اعمال کے ذریعے سے ہمارے لیے جنت نصیب فرما، جہنم سے ہمیں دور فرما، جب تک باقی رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، شریعت پر عمل کی توفیق نصیب فرما، دشمنان اسلام کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہر قسم کی مصیبتوں سے اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، جب تک باقی رکھ نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما، نمازی بننے کی توفیق نصیب فرما، ہر قسم کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، انہیں صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما، جو ہم سنتے ہیں پروردگار سن کر کے اچھی باتوں کو قبول کر کے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی